نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے پچھلی کلاس کے اندر مرکبات شروع کیے تھے، مرکب ناقص، اور مرکب ناقص کے اندر جو ہم نے پہلا مرکب کیا وہ تھا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں اس کی خوبی یا اس کی کوئی خامی یا اس کی کوئی کمی بتائی جائے یا زیادتی بتائی جائے وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. انگریزی زبان اور اردو زبان میں جو ہے وہ صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں. کہتے ہیں نیک لڑکا، گڈ بوائے. عربی زبان کے اندر جو ہے وہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو جو صفات ہوتی ہے وہ ذات کی محتاج ہوتی ہے. بیسکلی آپ کو پہلے صفات ذات ہی چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد ہی صفات آتی ہے. جس طرح سے جملہ اسمیہ بنانے کا طریقہ کار تھا اسی طرح سے مرکبات بنانے کا بھی طریقہ کار ہے. مرکبات بنانے کا جو طریقہ کار ہمارے سامنے آیا مرکب توصیفی کا، اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ موصوف پہلے آتا ہے، صرف بعد میں آتی ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت جو ہے وہ موصوف کی ہوتی ہے. صرف جو ہے وہ 100% اسم کی چاروں پراپرٹیز میں، یعنی اس کی وسعت، اس کی اعراب، اس کی جنس، اس کے عدد میں 100% موصوف کے تابع ہوتی ہے. یعنی اگر موصوف جو ہے وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، موصوف اگر حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں. لیکن ایک ایکسیپشن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے اشارہ بھی واحد مونث کا استعمال ہوتا ہے، خبر بھی واحد مونث کی آتی ہے، اسی طرح سے صفت بھی جو ہے واحد مونث کی آتی ہے. لیکن قرآن مجید میں اسلوب موجود ہے کہ غیر عاقل کی جب جمع آتی ہے تو صرف جو ہے واحد مونث بھی آتی ہے اور جمع مونث بھی آتی ہے. تو آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گرامیٹیکلی واحد مونث ہی استعمال کی جاتی ہے. لیکن قرآن میں اسلوب موجود ہے، اس لیے آپ دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں. مرکب توصیفی ایک ناقص مرکب ہے، لیکن یہ جو ناقص مرکبات ہوتے ہیں ابھی تو ہم نے ایک ہی پڑھا ہے، مزید ہم 3 اور پڑھیں گے. یہ ناقص مرکبات جو ہیں وہ جملے میں کوئی نہ کوئی اپنا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک جملہ ہے، اور وہ جب جملہ ہوتی ہے تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی اس کا حصہ بنتی ہے. ہم نے پچھلے سیشن کے اندر کچھ جملے کیے تھے، آپ لوگوں کو میں نے کچھ ایکسرسائزز بھی بھیجی تھی، تو آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. جب وہ مبتدا بن کے آئے گا تو آپ کو مبتدا کے قانون کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. یعنی مبتدا کا قانون یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو مرکب بنے گا وہ معرفہ بنے گا اور حالت رفع میں بنے گا. اگر مرکب توصیفی خبر بن کے آئے گا تو خبر کے قانون کو ذہن میں رکھیں گے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوتی ہے، تو مرکب توصیفی جو ہے وہ نکرہ میں بنے گا اور حالت رفع میں بنے گا. اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں. کسی کے پاس ہے کوئی سوال؟ نہیں ہے، اچھی بات ہے. سلطان صاحب جی ایک سوال ہے. جی ایک سوال جی پوچھے سر. جی یہ جو آپ کا 30th کوسچن تھا جس میں 2 نیک لڑکیاں سچی ہیں، جی جی وہ مرکب توصیفی کے حوالے سے تو جو آپ نے بنایا جیسے
बिनतानी अस्सालिहतानी सादिकतानी। जी सर। अच्छा, इसमें मैं ये देख रहा था कि ये ठीक है, इसमें सिफत भी आ रही है, मौसूफ भी आ रहा है, सब है, खबर भी है और जुमला इस्मिया खबरिया है, मगर ये अगर हम सिर्फ यही लिखें अस्सालिहानी अस्सादिकतानी, तो ये जो है, अस्सालिहानी, दोबारा बोले, अस्सालिहानी अस्सादिकातानी। नहीं अल अस्सालिहतानी अस्सालिहतानी और अस्सादिकतानी। तो देखा ना, सॉरी सादिकातानी तो हो गई दो सच्ची दो नेक, सादिकतानी ये सेकंड तो हो जाएगी दो सच्ची दो नेक। अच्छा, मगर जो तानी है उसमें ये तो पता है कि ये दो नेक लड़कियों के मुतालिक बात हो रही है। नहीं, तो तानी अगर ये आप नहीं बता रहा कि दो नेक लड़कियां, तानी तो आपको बता रही है दो मोनस है। अच्छा, तानी आपको बताता है दो मोनस है, तानी आपको बताता है दो मुजक्कर है। ओके, अच्छा, इसलिए है। अच्छा, मैं समझ रहा था कि इसको जो है वो क्योंकि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। देखें, मोनस हो या मुजक्कर हो, वाहिद से मुसन्ना जब करना है आनी साउंड आता है, लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि मोनस के अंदर गोलता होती है, तो उस गोलता को हम सीधा कर देते हैं तो तानी साउंड बन जाता है। ठीक है, वो तानी साउंड जो डिनोट करेगा वो बेसिकली दो मोनस को करेगा। ठीक है जी। सुल्तान साहब मौजूद हैं आप? जी सर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने आपके सामने कुछ लिखा है सर, नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है जी। जी पढ़े सर। अल अमल अल अमलु सालिहु, अल अमलु अस्सालिहु, मिला के पढ़ेंगे तो अल अमलु सालिहु। मुझे बताइए, ये मुफरत लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? सालिहु मुफरद लग रहा है जी। मुफरत लग रहा है। सालिहु यानी एक अच्छा अमल, यही अगर उर्दू करे तो अगर आप करेंगे, एक का लफ्ज नहीं आएगा, फिर आएगा अच्छा अमल। तो मुझे बताएं, अच्छा अमल आपको मुफरत लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? कोई मुरक्कब है, हाँ, इसमें कोई वो तो वाज़ेह नहीं है। नहीं, थोड़ा सा अपना थोड़ी सी चीज को वाजे कर लें आप। मुरक्कब का मतलब ये नहीं है कि चीज वाजे होगी कि नहीं वाजे होगी। मुरक्कब का मतलब है एक से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल हो जाए, एक से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होंगे तो उसको मुरक्कब कहेंगे। अल अमल खाली होता तो आप इसको कहते हैं मुफरद है। ठीक है, सही। अल अमल सालिह। अब ये भी हो सकता है कि अल अमल एक मुफरद हो, अस्सालिह एक मुफरद हो, लेकिन इसको अगर आप देखते हो तो आपको लग रहा है कि ये पूरा एक मिलके एक मुरक्कब बन रहा है। और ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? कौन सा मुरक्कब लग रहा है सर? ये अल अमल सालिह यानी नाकस मुरक्कब, मगर मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है इस मुरक्कब तौसीफी के बारे में। इसकी आपने मुझे इस्म के हवाले से चारों चीजें बतानी है। इस्म के हवाले से मुझे इसकी चारों चीजें बताएं। मुझे बताएं इस मुरक्कब की जो वसअत है वो क्या है? सॉरी, फिर जरा बताइए, मुझे आवाज नहीं आई। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने ये जो मुरक्कब है ना अल अमल सालिह, उसकी मुझे आपने चारों प्रॉपर्टीज बतानी है। आप मुझे बताइए इस अमल और सालिह का वसअत क्या है? कि वसअत क्या लग रही है आपको? वसअत मारफा, यानी मारफा लग रही है। मारफा, बस मारफा है ना, अलिफ लाम आ रहा है, मारफा। जी।
دوسری چیز مجھے بتائیے کہ اس کا اعراب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کا اعراب کیا لگ رہا ہے سلطان صاحب؟ اعراب نہیں یاد آ رہا ہے. نہیں اعراب دیکھیں نا، اعراب اس کا کیا ہے، کون سی حالت میں؟ رفع. رفع. رفع ہے نا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یاد کرنے والی تو کوئی چیز ہی نہیں، سامنے لکھا ہوا ہے. اعراب آپ کو لگ رہا ہے رفع. مجھے بتائیں اس کی جنس کیا لگ رہی ہے، مذکر لگ رہا ہے مؤنث لگ رہا ہے؟ صالح مذکر. مذکر لگ رہا ہے. یہ بتائیے کہ اس کی یہ تو، اور اس کا عدد مجھے بتائیے کیا لگ رہا ہے، واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے، جمع لگ رہا ہے؟ عمل صالح واحد. واحد. بس اتنی سی بات ہے. ترجمہ کیجیے اس کا. العمل الصالح معرفہ، اور یہ عمل الصالح یعنی اچھا عمل، نیک عمل، ایک اچھا عمل. عمل، نیک عمل، اچھا عمل. ایک عمل، اچھا عمل. طلعت جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. موجود ہیں آپ؟ جی. اچھا جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی نظر آ رہا ہے؟ آپ بول دیجئے، سمجھ نہیں آ رہا، اس پر لائٹ پڑ رہی ہے. اچھا. شجرۃ مبارکۃ. شجرت شجرۃ شجرت مبارکۃ. جی. مجھے بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے، مفرد لگ رہا ہے، مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب ہے. مرکب. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ یہ اس کی چاروں پراپرٹیز بتائیے مجھے اسم کے حوالے سے. مرکب ہے، مؤنث ہے. مؤنث ہے. چلے ٹھیک ہے، مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ گولتا. ٹھیک ہے، مؤنث ہے. شجرت اور واحد ہے. واحد ہے. اور یہ جر میں لگ رہا ہے. جر ہے. زبردست. اور ایک نکرہ ہے. چیز اور نکرہ. اور نکرہ ہے. ترجمہ کریں، کیا کریں گے؟ مبارک شجرہ. شجرہ کہتے ہیں درخت کو. اچھا. اور یہ ہے مبارک نکرہ. درخت. ہاں، ایک ہے نکرہ. تو نکرہ کا ترجمے میں ہمیشہ مفہوم آنا چاہیے ایک، کوئی، کچھ. تو کیا کریں گے؟ ایک مبارک درخت. ایک مبارک درخت. ایک مبارک درخت. ٹھیک ہے، ایک مبارک درخت. صحیح. صرف بیسکلی آپ کو میں صرف کرنا چاہ رہا تھا، بتانا سے یہ بتا رہا تھا. میں آج آپ لوگوں کو کچھ ایکسرسائز بھیجوں گا، اس پہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ بہت مختلف مرکبے توصیفی ہوں گے. آپ نے ان کی چاروں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا ہوگا کہ اس کا معرفہ، اس کا جو وسعت ہے وہ کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، اس کا جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی کرے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا. میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج جو ہے اپنے ساتھ مصحف رکھیے گا اور سورہ غاشیہ اپنے ساتھ نکالیں. تو اگر مصحف آپ لوگ کھولے آپ لوگ سورہ غاشیہ
کی بڑی فضیلیت ہے. فضیلیت اس سینس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ریگولر بیس کے اوپر جمعے کی نماز میں بلکہ خطبوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں بڑا ریگولرلی پڑھتے ہیں. ہم نے سورج کے حوالے سے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے, بات کریں گے جو ہم نے اب تک پڑھی ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ. حل ایک حرف ہے, سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب انشاءاللہ سوال آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سوال کی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ سوال ہوتا ہے جس میں آپ جواب دیتے ہیں ہاں یا نہ میں, اور ایک وہ سوال ہوتے ہیں جس کے اندر آپ جواب کی ڈیٹیل دیتے ہیں. تو حل ان سوال میں سے آتا ہے, اور سوال کو عربی زبان میں استفہام کہتے ہیں. حل ان سوالوں میں سے آتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے. تو حل اتاک حدیث الغاشیہ, حل ایک حرف ہے, عطا کا فعل ہے, فعل آپ نے بھی پڑھا نہیں ہے. حدیث یہ اسم ہے, لیکن یہ کس طرح کا اسم ہے یہ بھی ابھی آپ نے نہیں پڑھا, یہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ پڑھیں گے. الغاشیہ یہ بھی اسم ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا آپ کے پاس چھا جانے والے کی خبر پہنچی. اب بہت سارے لوگوں نے غاشیہ کا ایک معنی جو ہے وہ قیامت کی خبر کے طور پہ بھی. وجوہ یومئذ خاشیۃ. وجوہ وجوہ کیا لگ رہا ہے کہ وجوہ کلثوم جی جی چہرے کی جمع ہے, وجہ کی جمع وجوہ. چہرے کی جمع ہے, وجہ کی جمع ہے. وجہ کی جمع ہے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, وجوہ کو آپ مؤنث لیں گے مذکر لیں گے؟ اس کا جو بیسک ورڈ ہے اس میں گولتا ہے, تو ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں مؤنث ہے, لیکن نہیں یہ وجہ گولتا نہیں ہے. وجہتن نہیں ہوتا, یہ وجہ ہوتا ہے, واو جیم اور ہا. وجہن ہے, میں نے وجہتن نہیں کہا, میں نے وجہن نہیں وجہن ہے. جی جی, تو یہ نہیں ہے گولتا, یہ وجہن ہے. بالکل. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجیے گا پوائنٹ, کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واحد, جیسے مثال کے طور پہ فرشتے کی واحد کیا ہے؟ جی سوری, فرشتے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ملک. ملک. اور دو فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ ملکان. ملکانی. اور بہت سارے فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ ملائکہ. ملائکۃ. اب دیکھیں اس میں گولتا آ رہی ہے جی, لیکن فرشتے جو ہے وہ کیا ہے, مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو ہمیشہ آپ کو فرسٹ روٹ پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, وجوہ یومئذ خاشیۃ. وجوہ چہرے, اس دن کچھ چہرے ہوں گے, خاشیۃ. خاشیہ کہتے ہیں بیسیکلی, تو خاشیہ کہتے ہیں کسی خشیت میں ڈالنے جانے کے لیے, لیکن یہاں یہ پرٹیکولرلی استعمال ہوا ہے رسوا ہونے کے معاملے میں, ذلیل و خوار ہونے کے معاملے میں. تو اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بہت ہی ذلیل و خوار ہوں گے. عاملۃ ناصبۃ. عاملۃ ناصبۃ. جی جناب, کون بتائے گا کیا لگ رہا ہے؟ میں بند کر دوں؟ نہیں جی, عاملۃ ناصبۃ. جی مرغوب صاحب. جی سر, کیا لگ رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے سر. مرکب توصیفی لگ رہا ہے. کیسے پتہ چلا لگ رہا ہے؟ سر عاملۃ ناصبۃ یہ ایک صفت ہے اس میں اور ایک موصوف ہے سر. بالکل ٹھیک ہے, ایک صفت ہے ایک موصوف ہے. عاملۃ ناصبۃ, تینوں چیزیں اس کی بتائیے جناب. سر وسط اس کی سر یہ نکرہ ہے سر. نکرہ ہے. اور
रफ़ा में है सर। हालत रफ़ा में है सर ये सर जमा में है जी। दोबारा बोले। सर जमा है सर, जमा है सर। जमा है मतलब जमा में तो तनवीन आ रही है इसमें। जमा में तो अमूमन तनवीन नहीं सर आती ना। आप पहले बताएं वसत क्या है। वसत आपने क्या बताई? पैटर्न वाइज चला करें। वसत बताइए सर। वसत जो है सर नकरा है। वसत नकरा इस्लाम दाखिल नहीं है, तनवीन आ रही है। दूसरी चीज इसका एराब बताइए। एराब क्या बताया आपने इसका? जी सर। एराब क्या बताया सर? इसके ये रफा, हालत रफा सर। तीसरी चीज इसकी जिन्स बताइए। सर ये मुज़क्कर है सर। मुज़क्कर है? कैसे पता चला मुज़क्कर है? नहीं, गोला है सर। जी बोले। जी सर। जी सर, मैंने सर बोलता है मुअन्नस में है सर। मुअन्नस है ना। अब आखिरी चीज बता दें कि ये वाहिद है मुसन्ना की जमा है। जी सर। वाहिद है मुसन्ना की जमा। सर वाहिद है सर। वाहिद है। आमिलतुन नासिबतुन, मेहनत करने वाले, थक जाने वाले। मेहनत करने वाले, थक जाने वाले। तस्ला नारन हामियतन, तस्ला नारन हामियतन। तस्ला फेल को, तस्ला है फेल। तस्ला का माना है, वैसे तो आपको किताबों में इसका तर्जुमा मिलता है वो दाखिल करना, लेकिन तस्ला बेसिकली ये जो इसका जो मादा बनता है, और ये बनता है सल्ला या सल्ला, तो ये इसके माने होते हैं धोखने के। आपने कभी वो देखी है ट्रेन जो होती थी, ट्रेन, वो ट्रेन अगर चलनी होती थी तो उसमें उस एक जमाने में कोयले डाल के जलाते थे, तो वो कोयले गर्म करके वो इंजन के अंदर डालते थे, इस तरह से कोयले डालते थे सर। उसको कहते हैं सल्ला, धोखना। तो वो धोखे जाएंगे, वो धोखे जाएंगे किसमें? जो धोखे जाएंगे नारन हामियतन, नारन हामियतन, देखती भी आग में। मुझे बताइए नारन हामियतन क्या लग रहा है आपको जी? ये अहमद हुसैन साहब, अहमद हुसैन साहब जी बोलिए। क्या लग रहा है सर्दी अहमद हुसैन साहब नारन हामियतन आपको? नारन हामिया, नारन बस जी सर, नारन हामियतन क्या लग रहा है? नारन, नार मोनस, मोनस है, और नारन आपको कहते हैं, हामियतन कहते हैं देखती हुई, देखता हुआ, देखती हुई। तो ये आग की ये सिफत बन जाएगी ना, हामियतन, देखती हुई आग। जी बताइए नारन हामियतन आपको क्या लगता है देख के? क्या लग रहा है? ये मुरक्कब लग रहा है कि मुफरद लग रहा है? मुरक्कब, मुरक्कब लग रहा है। ठीक है, अब आप इस मुरक्कब के दोनों हिस्से मुझे बताइए, इसमें से मौसूफ किया है और उसकी सिफ्त किया है। नार मौसूफ है, उसकी सिफत हामिया है। अच्छा, नारन मौसूफ है, सिफ्त इसकी हामियतन है। मुझे बताइए कि हामियतन आपको मुज़क्कर लग रहा है, मुन्नस लग रहा है? मोनस। लेकिन नारन क्या है? आग, आग मोनस है।
मुजक्कर है, मुजक्कर। तो अगर मुजक्कर है, नारन अगर मुजक्कर है तो सिर्फ मुअन्नस कैसे आ सकती है? सिर्फ तो 100% ताबी होती है। सिर्फ जो है वो 100% फॉलो करती है मौसूफ को। नार जो है वो क्या है? अगर आप समाई मुअन्नस पे चले जाएं तो आपको समाई मुअन्नस में मिलता था ना दोज़ख और आग के नाम। जी नार जो है वो मुअन्नस है, इसलिए उसकी सिर्फ फिर मुअन्नस आई। नारन जो है वो मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि इसकी वुसअत क्या है, इसका एराब क्या है, इसकी जिन्स क्या है? जिन्स तो आपने बता दिया, और इसका आदत क्या है? जी, इसकी वुसअत बताइए। जी वसत मीन्स व्हाट? वुसअत का मतलब है मारफा का मन रख रहा है। मारिफा है। नार हमिया दहकती आग है ना, मारिफा है। दहकती आग, नार जो है अगर खाली नार है तो वो नकीरा है, उसकी मीनिंग नहीं मालूम मुझे। हामिया अगर के साथ है तो मारिफा है। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? मारफा इस्म की पहचान क्या है? मारफा कौन कौन से इस्म होते हैं सर? मारफा कैसे पता? आपने इसको मारफा कैसे कहा है? इसमें हामिया है ना। नहीं, हामिया तो सिफ्त है ना, हामिया तो इसकी सिफ्त है ना। आपने इसको मारफा कैसे कहा है, मुझे ये तो बताइए। मारफा की पहचान क्या है? मारफा कौन कौन से इस्म है? जिसमें उसमें कुछ मीनिंग मालूम होना है मारिफा में। नहीं, हमने जब वुसअत पढ़ा था, वुसअत के अंदर हमने जब पढ़ा था कि कौन से इस्म मारफा होते हैं, कौन से इस्म नकरा होते हैं, तो मुझे बताइए जब हमने मारफा इस्म पढ़ा था तो मारफा की कितनी इकसाम पढ़ी है आपने? अंदर सब याद नहीं है मेरे को। चलिए ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ, आप जरा ख्याल रखिएगा, ठीक है? आसिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी। ये आसिम साहब, नारन हामियतन, मुझे बताइए कि इसके अंदर इसकी वुसअत क्या है, इसका एराब क्या है, इसकी जिन्स क्या है, इसका आदत क्या है? सर इसकी वुसअत नकरा है। नकरा है। कैसे पता चला नकरा है? इसमें क्योंकि ये आम है, कॉमन नाउन है, इसमें अल नहीं लगा हुआ है। जो आप सुन रहे हैं अहमद साहब? जी जी इस्लाम दाखिल नहीं है ना, इसलिए मारफा है। अदरवाइज ये कोई इसमें अलम नहीं है, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ना इसमें जमायर है ना इसमें इशारा है। अगर इसमें इशारा होता तो आप कहते हैं मारफा, इसमें जमायर होता तो आप इसको कहते हैं मारफा। अलम किसी का खास किसी चीज का नाम होता तो आप मारफा कहते हैं, अदरवाइज इसका अलिफ लाम दाखिल नहीं है तो ना नकरा है। जी आसिम साहब कंटिन्यू करें। मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी पूछिए सर। जी, वो आपने जो कहा वो बिल्कुल समझ आ रही, लेकिन मैं इसी बात पे कंफ्यूज मैं भी हो रहा था कि यहाँ जब इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस सूरत की कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तो एक खास नार की बात नहीं हो रही। नहीं, देखें आप थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा क्लियर कर ले, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी जी देखिए मारफा इस्म जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। मारफा इस्म की जो वुसअत है लिमिटेड है बहुत। जो नकरा इस्म होता है उसकी जो वुसअत है बहुत बड़ी होती है, एक्सपेंड होती है। मारफा इस्म जो है वो मखसूस है। प्रॉपर नाउन जितने भी हैं वो सारे मारफा है, इसमें इशारा जितने वो सारे मारफा है।
اس میں ضمائر جتنے وہ تمام معرفہ ہیں، اس میں موصولہ ہے وہ تمام معرفہ ہیں. اس کے علاوہ ہر نکرہ اسم اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں، الف لام داخل کر سکتے ہیں. نارن حامیتن کا ترجمہ کیا کریں گے آپ بتائیں؟ تسلا نارن حامیہ، ان کو دھوکا جائے گا ایک دہکتی ہوئی آگ میں یا کسی دہکتی ہوئی آگ میں. اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ دھوکا جائے گا آگ میں، کوئی دہکتی ہوئی آگ میں، کسی دہکتی ہوئی آگ میں. تو اسپیسیفائی آپ کریں گے تو یہ نکرہ بن جاتے ہیں. اور نکرہ اسم کی پہچان معرفہ اسم کی بہت سمپل پہچان ہے، یا تو اس پرٹیکولر کیٹیگری میں آئے گا، یا تو اس میں علم ہوگا، یا اس میں ضمائر ہوگا، اس میں اشارہ ہوگا، اس میں موصولہ ہوگا، ورنہ اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا. الف لام داخل نہیں ہے تو وہ نکرہ اسم ہے، وہ نکرہ اسم ہے. سیکنڈلی ہم چونکہ ٹرانسلیشن سیکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں یہاں سے اس طرح سے چلنا پڑتا ہے، ادروائز تو اس کا ترجمے میں اس کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا جس کی زبان ہے. تو معرفہ اسم کو ذہن میں رکھیں گے، معرفہ اسم کون کون سے ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ جی جی بالکل ٹھیک. جی آصف صاحب کنٹینیو کریں اس کو. نارن حامیت کو جی اس میں معرفہ کا میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ال لگ جاتا ہے تو پھر تنوین گر جاتی ہے، تو اس میں چونکہ تنوین آ رہی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. نہیں الف لام نہیں آ رہا نا، بات ہی ختم ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اس میں اس کا یہ نکرہ ہے، اس کی وسعت نکرہ ہے. اس کا جو اس کا اعراب ہے وہ حالت نصب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واحد، اس کا عدد واحد ہے اور اس کی جنس مؤنث ہے. اس کی نارن حامیتن کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ، ایک دہکتی ہوئی آگ. تسلا نارن حامیہ، وہ دھوکے جائیں گے ایک دہکتی ہوئی آگ میں. تسقا من عین آنیۃ، تسقا من عین. انور صاحب ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا شرکا سے کہ کچھ مائک آن ہے وہ بند کر دیں پلیز، ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تسقا من عین آنیۃ، تسقا من عین آنیۃ. تسقا ایک فعل ہے اور تسقا کے معنی پلائی جائیں گے، وہ پلائے جائیں گے. وہ کہاں سے پلائے جائیں گے؟ من عین آنیۃ، عین آنیۃ. کیا لگ رہا ہے جی؟ عالم صاحب، میجر صاحب کدھر ہے؟ جی سر. جی جی کیا لگ رہا ہے سر؟ عین آنیۃ. اس کا ترجمہ آپ نے بتایا کہ میں نے ترجمہ ابھی تک بتایا نہیں ہے، ابھی تو پہلے آپ بتائیے ہے کیا؟ جو اس وقت اس کی ترجمے کے بغیر اگر میں بتاؤں تو ترجمے کے بغیر بتائیں نا. پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پہلے دیکھیں آپ سنڈے لیکچر سے بھی آپ کو ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، آپ نے صرف کلموں کی پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ اس کو دیکھ کے مجھے بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے. عین آنیۃ، آپ نے کہا کہ مجھے پہلی تو آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ مرکب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہی ہے نا. یہ بھی حالت ہے جر میں، یہ بھی حالت ہے جر میں، یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. اسی طرح سے چل رہا ہے. دیکھیں سارے اسی طرح سے آ رہے ہیں. جی جی تو آپ کو اس سے پتہ چل گیا یہ تو مرکب آ رہا ہے، یہ مرکب توصیفی آ رہا ہے. اس کی وسعت اگر اس کی وسعت کہیں گے تو وہ نکرہ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اور حالت جر میں ہے یہ، حالت جر میں. اور اس کی جو ہے جنس یہ مؤنث ہے. اور اچھا یہ عدد جو ہے مرکب اس کا توصیفی ہے، رائٹ؟ یہ مرکب توصیفی میں، مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ موصوف کی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں عین جی جو ہے موصوف. وہ عین جو ہے وہ مؤنث ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی. کیا دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ وہ آنکھوں کی بات ہے. ہاں آنکھیں. اچھا یہ میں آپ تو کو یہ اس کی جوڑوں کی مانند شکل پہ ہے بتاتا نا، ہوں. جی مطلب وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں. بالکل، یہ آپ کے پاس دلیل ہے نا. اچھا میں اس عین کے بارے میں ایک چیز بتا دوں، بعد میں بتا دوں ایک منٹ. تو یہ مؤنث ہو گیا تو دیکھیں اس کی صرف بھی مؤنث آئی.
جی جی این اور یہ بالکل. صرف کی مونس آ گیا. اب مجھے بتائیں واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ مثنیٰ بنے گا مثنیٰ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ دو آنکھیں ہیں نا. یہ تو نہیں، دو آنکھیں ہوں گی تو عینانی ہوتا نا. صحیح. دو کے لیے تو آپ کو پتا نا آنی کا ساؤنڈ آتا ہے نا. اچھا تو پھر یہ تو واحد ہی ہے. واحد ہے نا. اچھا اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے سر؟ یہ ہے کیا؟ عین آنکھیں ہو گئی. اس کا مطلب ہو گیا پھر اگر آپ نے عین کو آنکھیں لے لیا تو اس اور آنیتن کہتے ہیں سخت کھولتا ہوا. سخت وہ پلائے جائیں گے سخت کھولتی ہوئی آنکھوں سے نہیں. یہ جو عین ہے نا عین عین یہ بیسکلی اس کے دو معنی ہیں. یہ عین یہ آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا چشمے جو ہوتے ہیں اور پانی کے. یہ عین چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں ٹھیک. کیوں استعمال ہوتا ہے وجہ بتائیں گے؟ کیونکہ بیسکلی دونوں میں پانی ہوتا ہے. آنکھوں میں بھی پانی ہوتا ہے نا سر. بالکل یہ بالکل. دوسری بات ہے آج کل ہمارا شرم کا پانی مر گیا. لیکن ان دونوں کی جمع میں فرق ہے. لیکن ان دونوں کی جمع میں فرق ہے. یہ نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. آئیون جب آنکھوں کی بات آتی ہے آنکھوں کی بات آتی ہے تو اس کی جو جمع ہے وہ بنتی ہے آئیون. آئیون جمع جب بنے گی آنکھ کی. اور جب چشمے کی آئے گی نا تو اس کی جمع بنے گی عیون. لیکن واحد اور مثنیٰ دونوں کا ایک ہی ہوگا. واحد اور مثنیٰ دونوں کا ایک ہی ہوگا. عین عینانی. ٹھیک ہے. تو تسقا من عین آنیۃ وہ پلائے جائیں گے سخت کھولتے ہوئے چشمے میں سے. سخت کھولتے ہوئے چشمے میں سے پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع. لیسا بھی ایک سمجھے حرف ہے. لہم جو ہے یہ لا جو ہے یہ بھی حرف ہے. ہم جو ہے وہ اسم آ جائے گا جو آپ نے ضمائر بھی پڑھے تھے. طعام یہ اسم ہے. الا ایک حرف ہے. من ایک حرف ہے. ضریع جو ہے یہ بھی اسم ہے. تو لیس لہم طعام الا من ضریع ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر خاردار جھاڑیاں ہوں گی. کوئی کسی قسم کا کھانا نہیں ہوگا. لا تسمع لا یسمن ولا یغنی من جوع. لا بھی ایک حرف ہے. یسمن جو ہے وہ فعل ہے. واو حرف ہے. لا بھی ایک حرف ہے. یغنی جو ہے یہ فعل ہے. من حرف ہے. جو جو ہے وہ اسم ہے. مطلب وہ اس قسم کا ان کو کھانا ملے گا نہ وہ اس کو کوئی موٹا کرے گا نہ وہ اسے کسی قسم کا فائدہ دے گا اور نہ ان سے ان کی بھوک ملے گی. یہ پورا نقشہ کن لوگوں کے لیے کھینچا اللہ تعالیٰ نے؟ کس کا پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا؟ کس کے بارے میں کہا؟ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جس یہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم وجوہ یومئذ خاشعہ. وہ لوگ ہوں گے جن کا اس دن چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. یہ ان کا ایک ہوتا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو سب سے بہت دور رکھے. اب ایک اور نقشہ اللہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ. وجوہ وہی اسی طرح سے آیا. اس دن کچھ چہرے ہوں گے ناعمہ بہت خوش. بہت ان کے چہرے کھل رہے ہوں گے. میجر صاحب آپ کی طرح انشاءاللہ ہوگا. وجوہ یومئذ ناعمہ. اس دن کچھ چہرے ہوں گے بہت کھلکھلا رہے ہوں گے. بہت کھلکھلا رہے ہوں گے. عیسائیہ راضیہ وہ اپنی کوششوں پہ بہت راضی ہوں گے. جو انہوں نے کوششیں زندگی میں کی ہیں اس پہ بہت مطمئن ہوں گے بہت خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ. فی جنت
जन्नतिन आलियतिन, जन्नतिन आलियतिन। जी सलीम साहब आए सर मैदान में। जी अस्सलाम वालेकुम। बस आ जाया करें खुद ही यार, मुझे बुलाना क्यों पड़ता है आप लोगों को? हाँ जी, नहीं ठीक है। खुद ही आ हाँ जाया जी करें। जी, जी ये सर मुरक्कब वही मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है। तो जन्ना जो है वो है जिसकी तारीफ की जा रही, मौसूफ है, और आलिया जो है वो उसकी सिफ्त है। ठीक है, जन्नत किसको कहते हैं सर? तो जन्नत यानी बाग, बाग को कहते हैं, बाग। याद हाँ रखिएगा। जी हाँ जी हाँ जी, मुझे याद आ गया। और ये जन्ना के अगर ऊपर अगर जिन्ना होता तो फिर किसको कहते? वो तो फिर जिन्नात शायद ये वही होता है जो चढ़ जाता है। हाँ जी। तो जन्नतिन आलियतिन, ठीक, आलिया कहते हैं ऊंचे को, ऊंचा। हाँ जी, ऊंचा हम कहते हैं ना, आला मुकाम। बुलंद या आला। हाँ जी सही है। तो अब आगे बताइए, इसकी इसकी जिन्स बताइए, इसकी आदत बताइए, इसका मुसद बताइए, फिर इसका माना बताइए। तो जिन्स जो है वो तो मुअन्नस है क्योंकि गोलता से है, ठीक है, और जो है अदद है वो वाहिद जबरदस्त है, और हालत जो है वो इसकी है हालत जर है, जन्नतिन, हालत क्योंकि जन्नतिन आलियतिन तिन आया सही है। है। और क्या चीज रह गई? ये नकरा है, ये नकरा, ये क्या नकरा है तर्जुमा क्योंकि करेंगे? अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ। बिल्कुल, क्या तर्जुमा होगा? आला या ऊंची, वो ऊंचे ऊंचे बाग। वो किसी ऊंचे बाग में होंगे। जी अब देखिए नक्शा खींचा जा रहा है, एक नक्शा खींचा जा रहा है। एक आम आदमी होता है ना, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि उसका जिस जगह पे घर हो ना, उधर एक ऊंचा सा बाग भी हो, है ना? ऐसे ही है ना। जी अब जब कभी जाते हैं आप कंट्री की तरफ, पाकिस्तान में कश्मीर की साइड पे जाएं या और किसी तरफ जाएं, तो आपको नजर आती है ना बड़ी जबरदस्त हरियाली, ऊंचे जी ऊंचे बाग नजर आते हैं, तो आप कहते हैं देखना कुछ लग रहा है। अल्लाह नक्शा हाँ, कैसे खींच रहा है? ऐसे अल्लाह नक्शा खींच रहे हैं, इसलिए अल्लाह हम लोग को करीबी से अल्लाह वॉच कर रहा है हमें। अल्लाह हमारी हमें जानता है ना। अल्लाह अल्लाह हमारा मैन्युफैक्चरर, अल्लाह नहीं जानेगा हमें तो कौन जानेगा। फी जन्नतिन आलिया, ऊंचे बुलंद बाग होंगे। ला तस्माउ फीहा लागिया, ला फिर हर्फ है, तस्माउ एक फेल है, फीहा जो है वो फिर इसमें हर्फ भी है, और इसमें अल्लाह भला करे ज़मायर भी है, ला दे फिर एक किस्म है ना, इसमें वो सुनेंगे किसी किस्म की वो बेहुदा गुफ्तगू। यानी इससे एक बात और पता चलती है कि जन्नत एक ऐसा मुकाम होगा, एक ऐसी जगह है वो, जहाँ बेहुदा गुफ्तगू का कोई तसव्वुर ही नहीं है। एक होता है ना आम जिंदगी में, आप देखें बाज़ बड़ी आप सोफिस्टिकेटेड महफिलों में भी चले जाएं तो कोई ना कोई बेहूदगी वाली बातें हो ही जाती है, कुछ ना कुछ तो छिछोरापन कर ही लेता है ना आदमी, वहाँ कितने भी सोफिस्टिकेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आदमी कोई ना कुछ अपना अंदर का इंसान दिखा देता है। लेकिन वो एक ऐसा मुकाम होगा कि वहां इस किस्म का तस्वुर ही नहीं है। अल्लाह कितना वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि वहां किसी किस्म की लव, एक्चुअली लव कहते हैं उन बातों को जिसका ना दुनियावी कामों में कोई फायदा है ना दीनी कामों में कोई फायदा। ऐसा काम जिसका कोई फायदा ही नहीं है, उन कामों को कहते हैं लव। तो वहां इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ऊंचे बाग है, कोई इस किस्म की बात नहीं है। फीहा ऐनुन जारियतुन, फीहा ऐनुन, ऐनुन जारियतुन, ऐनुन जारियतुन। जी कौन करेगा? फीहा ऐनुन जी जारियतुन। मैं जी कोशिश जी करूं। बिल्कुल करें सब, आपका तो इंतजार था मुझे। जी कामरान। अरे इंतजार था मुझे आपका, बोले। जी फीहा ऐनुन जारिया, जारियातुन, ये ऐनुन तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, ये चश्मे के उसमें इसका
मतलब है, ठीक है, और ऐनुन जारियतुन मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है, ऐनुन जो है वो मौसूफ है, और जारियतुन जो है वो उसकी सिफत है। जबरदस्त। अब ऐनुन जो है नकरा है, नकरा है और मुअन्नस है और वाहिद है और हालत रफा में है। जबरदस्त, क्या तर्जुमा करेंगे? उसके अंदर बहते हुए चश्मे, बहते हुए चश्मे, कहते हुए चश्मे या चश्मे जारी होंगे, जारी, शुरू होंगे, जारिया, ऐनिन ऐनिन आनियतन, खोलते हुए, सब खोलते हुए चश्मे से पिलाए जाएंगे। और यहाँ तस्वुर देखें, आप तस्वुर देखें, आप किसी घर में बैठे, आपका घर है ऊंचाई पर और बाग सामने और नहरें सामने बह रही हैं। सोचे कितना खूबसूरत मंजर है। सुभान एक इंसान की आम इंसान की ख्वाहिश होती है, एक आम इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका घर जो भी हो, 500 गज पे, 1000 गज पे, 2000 गज पे, 250 गज पे, तो भी उसकी ख्वाहिश होती है कि छोटा सा बाग जरूर हो, चाहे उसके अंदर जो है वो नींबू का झाड़ भी ना लगे, लेकिन बाग जरूर हो। ऐसे ही है ना सर? जी जी बिल्कुल। और ये तस्वुर है, और यही तस्वुर देखिए अल्लाह ताला आपको दिखाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जहां तक हमारी सोच है ना, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाता है ना कि इसमें कुछ मुहकमात आयत है, कुछ मुतशाबात है। मुतशाबात कहते हैं मिलती जुलती आयत, रिपीट भी होती है, मिलती जुलती भी होती है, जिनके वो उनके बारे में आप एक माना तस्वुर कर सकते हैं, एग्जैक्ट माना नहीं ला सकते, एक माना तस्वुर कर सकते हैं। क्योंकि जन्नत तो वो मुकाम है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो ये तो वो मुकाम है जिसके बारे में ना किसी ने कुछ सुना है, ना देखा है, ना महसूस कर सकता, वो तो चीज ही अलग है। तो बस आपको एक ज़हन दे, तो अल्लाह ताला तस्वुर बना रहा है कि वहां क्या होगा, उसके नीचे जारी होगी, नहरें जारी होगी। उसके बाद देखें बड़ी खूबसूरत बात है, और यहाँ से देखें ये मेरे बड़ा फेवरेट पार्ट है, ये जब 4 आयतें जो आ रही है ना, मेरी बड़ी फेवरेट है, और मैं तो इसी लालच में काम कर रहा हूँ, मैं तो काम इसी लालच में कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आराम पसंद आदमी हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला कहता है फीहा सुरुरुम मरफूअतुन, फीहा सुरुरुम, फीहा सुरुरुम मरफूअतुन। जी जनाब, कौन करेगा? जी तलत जी आप करेंगी? ये है सुरुरुन मरफूअतुन, वही मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, सुरुरुन जो है ये मौसूफ है, ठीक है, और मरफूअतुन जो है ये इनकी सिफ्त है। अच्छी बात है। ये मुझे बताइए, हाँ हाँ ठीक है, अब ये दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। वाहिद है, ये वाहिद नहीं, नकरा तो है लेकिन जमा है, सुरूर की जमा है, सुरूरुन जमा है। कौन सी जमा है? गैर आकिल की जमा। कौन सी जमा है? कौन सी जमा है? गैर आकिल की जमा। गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा होगी तो सिर्फ कौन सी इसलिए आएगी? वाहिद मुअन्नस है, इसलिए वाहिद मुअन्नस है मरफूअतुन। सुरूरुन का जो वाहिद है ना, सुरूरुन का जो वाहिद है वो है सरीरुन। सरीरुन, सरीरुन किसको कहते हैं? बिस्तर, चले जी, बिस्तर कहते हैं, हाँ, तख्त को कहते हैं। असल में जो है ऊंचे ऊंचे तख्त नहीं होते, बड़े बड़े, जैसे आपने अपने घर में ऊंचे ऊंचे तख्त बनाए हुए हैं ना, जिसमें आप आराम से बैठती हैं, आराम से, ऊंचे ऊंचे तख्त, ये ऊंचे ऊंचे तख्त है। अब आप देखें अल्लाह ताला ने कैसा आपके सामने पिक्चर पेश की। आपका घर है, जो भी आपको जन्नत में जो घर मिलेगा,
اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایسا مقام ہوگا کہ اونچے اونچے وہاں تو پہلے باغ ہوں گے اور پھر ایسے باغ ہوں گے کہ اس کے نیچے جو ہے نا وہ اچھا یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ عین جاری ہے ان کا دو قسم کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ. ایک کہتے ہیں لوگ نیچے جاری ہوں گے. نیچے جاری کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے نیچے جاری ہوں گی؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے جاری ہوں گی کہ زمین سے تھوڑی نیچے ہوں گی تاکہ آپ کو نظر بھی آتی رہے. تو ریور نہیں جیسے جا رہا ہوتا ہے اس طرح سے جاری ہوگی. اور پھر جو گھر میں جس اپنے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بڑے بڑے تخت ہیں اونچے, اس پہ آپ بیٹھے آرام سے. چھوٹے تخت نہیں ہیں, اونچے تخت. بادشاہوں کے تخت کیسے ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح کا ماحول ہے. سرورم اونچے اونچے تخت ہوں گے. تو یہ سرورن جو ہے یہ سریرن کی جمع ہے. سریرن ایک کو کہتے ہیں, سرورن جمع کو کہتے ہیں. سریر کہتے ہیں تخت کو. اس کا جو اصل جو ہے اس کو آپ بستر بھی کہہ سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا, لیکن اس کا جو پراپر جو ورڈ ہے وہ ہے تخت. مرفوع کس کو کہتے ہیں جی؟ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ بچھا ہوا نہیں, مرفوع رفع نہیں سے اونچا نکلا ہے. رفع اونچا کہتے ہیں نا اونچے کو. اونچا 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 یہ جو طرح یہ تخت ایسے ہوں گے جو اونچے ہوں گے, چھوٹے لیول پہ نہیں بیٹھی ہیں آپ. اب آپ سوچیں کہ آپ کا تخت ایسا ہوگا کہ جب آپ اوپر بیٹھے ہوں گے تو آپ کے سامنے جو نیچے لوگ ہوں گے اس کا آپ کا ویژن کیسا زبردست ہوگا. آپ کو ہر چیز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں میرے اس پہ چلو جو میں کہتا ہوں میں تم کو آخرت میں وہ سب کچھ دوں گا. یہ تو وہ ہے جس کو آپ جب سورہ آپ پڑھتے ہیں نا, جب سورہ زمر کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ حامیم سجدہ ہے. حامیم سجدہ کے اندر جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ نزل من غفور الرحیم, یہ جو ابتدائی دعوت ہے نزل پتہ ہے نا, ابتدائی مہمان نوازی کو کہتے ہیں نزل. یعنی یہ تو وہ ہے کہ جب آپ کسی کے شادی میں جاتے ہیں تو نہیں آپ کو شروع میں آ کے ویٹر یا ویٹریسز آپ کو آ کے جوسز سرو کرتے ہیں, تو یہ ابتدائی ضیافت ہے. مین کورس تو بھی آئے گا بہت بعد میں. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیٹرن بنا کے دکھا رہا ہے کہ دنیا میں میری چیزوں کو فالو کر لو, تم کو قیامت کے روز میں وہ بھی دوں گا جو ایک تو کامن چیز ہوگی جو سب کو دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو وہ بھی دوں گا جو تمہاری خواہش ہے. اور یاد رکھ لیجئے گا کہ ہر انسان کی خواہش دوسرے سے مختلف. جو آپ کی خواہش, جو آپ کے اندر ہی کی خواہش ہے وہ آپ کی اپنی بیٹی یا بیٹے کی بھی نہیں ہو سکتی. جو آپ ہی کے جسم کا حصہ ہے نا اس کی بھی وہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت اتنا ٹیکنیکل بنایا. اللہ کہتا ہے ایک تو میں کامن چیز دوں گا اور میں وہ بھی دوں گا جو تمہاری اپنی خواہشیں بھی ہوں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں جنت میں آپ کی خواہش نہیں چلے گی. ہو سکتا ہے جو دنیا میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کیا نا صرف اس وجہ سے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے, وہاں اگر اللہ صاحب نے ڈیمانڈ کی تو اللہ آپ کو ساری چیز دیتے, کیونکہ حلال حرام تو دنیا میں ہے نا. دنیا میں حلال و حرام ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ مجھے اور آپ کو آزمانے کے لیے. باقی تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. دنیا میں حلال حرام ہے تاکہ اللہ میں آزمائے گا اس سے. وہاں تو آپ کی جو خواہش ہوگی آپ کو تمہارا پیپر مل گیا نا, جو خواہش ہوگی اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالی. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا کہ اس میں اونچے تخت ہوں گے, اس میں اونچے تخت ہوں گے. جی جناب, کون کرے گا جی آگے؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, اکواب اکواب موضوعۃ. جی جناب کون کرے گا؟ جی میں ٹرائی کرتا ہوں. جی کریں بالکل میجر صاحب. سر اکواب اس موصوف ہے اور صرف اس کی موضوع, اور یہ جمع ہے چونکہ اکواب آ گیا, اکوابن. اکواب آپ کو جمع لگ رہی, اس کا واحد پتہ ہے آپ کو؟
اس کا واحد ہے سر کوبن. کوبن کہتے ہیں کپ کو. اچھا کوبن کس کو کہتے ہیں؟ کپ کو کہتے ہیں. عربی زبان میں بڑے بڑے لفظ استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان میں ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ والا جو کپ ہے اس کو کپ نہیں کہتے. ٹیکنیکلی اس کو کپ نہیں کہتے عربی زبان میں. اس کو ٹیکنیکلی عربی میں فنجان کہتے ہیں جس کے اوپر ہینڈل ہو. وہ کافی کا مگ یا چائے کا مگ جس میں ہینڈل ہو اس کو فنجان کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے. فنجان اس کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے مگ ہوتے ہیں, جس میں جرمنی میں بیئر پیتے ہیں نا, وہ فنجان ہے. کپ کہتے ہیں اس کو ہینڈل نہ ہو. اس کو ہم سیفلی پیالہ کہہ سکتے ہیں نا؟ نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کپ ہیں, یہ کوپ ہے. بیسکلی آپ نے کبھی عرب ممالک میں دیکھا ہو, اگر آپ عرب ممالک میں آئے تو وہ کاوا سرو کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کپوں میں. گاوا یہ کہلاتے جی پیا میں نے. پیا ہے نا سر. اس کو کہتے ہیں کوپ. اور یہ کوپ کی جمع ہے اکواب. اکواب موضوعۃ. موضوعۃ کس کو کہتے ہیں سر؟ کہ بڑے اہتمام سے بنے ہوئے, اس کے مطابق کسی ڈیزائن کے مطابق. نہیں رکھے ہوئے, سلیقے سے رکھے ہوئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کل ہمارے یہاں دیکھا ہوگا ہر گھر میں, چاہے چھوٹے گھر ہو چاہے بڑے گھر ہو, پیسے والے گھر ہو یا بغیر پیسے والے گھر ہو, ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں زیب و آرائش کرتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں جس میں موم بتی بھی رکھی ہوتی ہے, جو جلاتی نہیں ہے ہماری بیگماں, صرف موم بتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے ہمارے گھروں میں. وہ چھوٹے چھوٹے کانچ کے کپ ہوتے ہیں, اس میں اندر ایک موم بتی بھی ہوتی ہے خوشبو والی, جو صرف دکھائی جاتی ہے, جلائی نہیں جاتی, کیونکہ جلائی نہیں اب تو اچانک ہی آ گئی کافی. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں وہ کپ رکھے ہوتے ہیں. تصور ہے, بیسکلی تصور کیا ہے؟ تصور یہ کہ آپ کا تخت ہے, ان اونچے تختوں میں بیٹھے اور سائڈوں پہ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے گلاسز کے اندر کینڈلز جل رہے ہوں گے. خوبصورت ماحول دیکھیں آپ. سنو, آنکھیں بند کریں سر تھوڑی دیر کے لیے. اللہ نے آپ کے لیے جنت کا نقشہ کھینچا ہے. اونچے تخت پہ آپ بیٹھے, سامنے آپ کے نہر چل رہی ہے, سامنے اونچا باغ ہے, نہر آپ کے چل رہی ہے, اونچے تخت پہ آپ بیٹھے, سائڈوں پہ آپ کی کیا چل رہا ہے سر؟ یہ چھوٹے چھوٹے پیالے رکھے خوبصورت, ہلکی ہلکی سی اس پہ روشنی آ رہی ہے. یہ میں نے کہا ہمارے یہاں تو جلاتے نہیں ہے نا. میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں خریدتی کیوں جب جلاتی نہیں ہو, کیوں ہمیں جلاتی ہو؟ تو وہ اس طرح سے رکھے ہوا اکواب موضوعۃ, پیالے رکھے ہوں گے, رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. جی جناب, آگے کی 2 آیت کا حصہ کریں, کون کرے گا؟ جی کون آئے گا؟ جی جناب. جی میں کوشش کرتا ہوں. بالکل سر, آپ ہی نے تو کرنی ہے. وَنَمَارِقُ مصفوفۃ. جی جناب. ان کا تھوڑا سا مطلب ذرا بتا دیں گے کہ ان کے مطلب کیا ہے؟ اچھا مطلب میں کوشش ویسے تو کر سکتا ہوں لیکن وہ اس سے ذرا پہلے تو کوشش کریں. پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اعراب کیا ہے. ہاں جی, اعراب جو ہے وہ تو آ گیا نا, وَنَمَارِقُ, تو یہ سر اعراب تو آپ نے بتانا ہے نا کہ یہ رفع ہے, نصب ہے کہ جر ہے. ہاں جی یہ کیا لگ رہا ہے؟ تو یہ لگ تو مجھے رفع رہا ہے. رفع ہے نا, پیش آ رہی ہے نا. ہاں جی وَنَمَارِقُ. آپ کو بتانی ہے, اس کے وسط بتائیے. ہاں, یہ اس میں پھر یہی مجھے ہو رہا ہے نا کہ یہ پھر شاید سر ابھی بات کی ہے, یہ کوئی آپ کو نمارق کوئی پراپر ناؤن لگ رہا ہے؟ نہیں, پراپر تو نہیں لگ رہا. نہیں لگ یہ رہا. کوئی آپ کو ضمائر بھی نہیں لگ رہا؟ نہیں. یہ کوئی اس میں اشارہ بھی نہیں لگ رہا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے لیکن میں نہیں ہے نا سر. ہاں جی اور اس کا اسلام بھی داخل نہیں ہے. جی تو یہ کیا ہوگا؟ نکرہ.
नकरा हो गया, हाँ जी। सिंपल 4 चीजें आपने देखनी है। ये कोई प्रॉपर नाम नहीं लग रहा आपको, ये किसी शख्स का नाम नहीं लग रहा, किसी मुल्क का नाम नहीं लग रहा, ठीक है? ठीक ये है, कोई जमाया नहीं लग रहा, ये कोई प्रोनाउंस नहीं लग रहा, ये मुझे कोई इशारा नहीं लग रहा, इस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं है, उठाए फेंक दें तो लगता है। अच्छा, तो ये नकरा हो गया, ठीक है, नकरा आपका वसत आपकी कवर हो गई है, एराब इसका कवर हो गया। हाँ अब जी, आपका रह गया जिन्स और अदद, जिन्स ठीक है? का। अब तो आप आ जाए, वो मैं मसफूफा से देखूंगा, फिर गोलता उधर आया है, उधर बोलता है, तो फिर ये मुझे तो फिर मुअन्नस लगेगा कि ये मुअन्नस है। अब 2 बातें होंगी। अच्छा, 2 बातें क्या होंगी, या तो ये हाँ मोनस, ये, हाँ जी, या ये मोनस होगा, या फिर ये क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी सिर्फ आई है मोनस ना, और जी वाहिद है। जी, वाहिद मोनस सिर्फ आई है, उसका मतलब ये 2 में से एक चीज हो सकती है, या तो ये मोनस गैर होगा, अक्ल या ये गैर आकिल की जमा होगी। जमा हो सकती है, हाँ जी 2 चीजें। जी अगर जी, ये मोनस होता तो इसके बाद मोनस की कोई साइन होनी चाहिए थी ना। हम्म, ये अगर मोनस होता तो इसके ऊपर गोलता होती ना, या अलिफ ममदूदा होता, या हाँ जी अलिफ मकसूरा, तो कुछ भी नहीं है ना। जी, नहीं कुछ भी नहीं और है। ना ही नमारिक आपने किसी अपनी समाई लिस्ट में पढ़ा। हाँ वो याद नहीं है मुझे, हो नहीं, सकता है। वो भी अगर आप देखें, ये देखें नमारिक किसी अच्छा, शराब का नाम मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, हाँ जी, ठीक है? ना ये किसी दोज़ख का नाम लगता है, ना ये किसी इंसान के अज़ा लगते हैं, ना ये किसी शहर मुल्क का नाम लगता है, ठीक है? और ना ही वो जो हमारे पास एक 16 जो लिस्ट थी 16 लोग नाम की, उसमें भी कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि गैर आकिल की जमा, ठीक है जी, जी गैर जी, आकिल की जमा। अच्छा जी, गैर आकिल की जमा ये भी थी, अल्लाह, लेकिन गैर आकिल की जमा ये भी थी, गैर आकिल की जमा ये भी थी, इस पे भी तनवीन आई, इस पे भी तनवीन आई। ये गैर आकिल की जमा, इस पे तनवीन नहीं आई है, इस पे क्या है, गैर मुनसरिफ की आई है, ठीक है जी। पहले तो मुझे बताएं इस पे गैर मुनसरिफ की हरकत क्यों आई है, ये पहले मुझे बताइए। ठीक है ना, 5 रुपये है सर। जी बोले, जोर से बोले। सर 5 रुपये है सर। जी ये 5 हरफी है, और इसकी निशानी क्या है कि पहले 2 हर्फ के ऊपर फतह है, फिर अलिफ, सब फिर अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है ना। 5 जी हरफी जी है, जी, पहले 2 के ऊपर फतह, फिर अलिफ, 2 हर्फ, फिर इसके हाँ, लिए गैर मुनसरिफ है, ये गैर ये मुनसरिफ गैर है, ठीक है मुनसरिफ ठीक है। है। इसकी जो वाहिद है ना सर, इसकी जो वाहिद है सर, वो है निम्रिकतुन। निम्रिकतुन, और निमारे किसको कहते हैं, गाँव तकिए को कहते हैं। किसको कहते हैं सर जी, गाँव तकिया, गाँव तकिए। अब अगर आप तस्वीर करें, आप जिस तख्त पे बैठे हैं ना, वो खाली तख्त नहीं है, उस पे चारों तरफ गाँव तकिए रखे हैं बड़े तरीके से। कैसे रखे हुए सर जी, बड़े कितारों में रखे हुए, यानी तख्त तो तख्त है, ऊंचा तख्त भी है, साइडों में गाँव तकिए लगे हुए, दीवारों पे कोनों पे जो है छोटे छोटे कप के अंदर जो है ना कोई मोमबत्तियां भी रखी है, और वहां इंशाल्लाह जल भी रही होंगी। तसव्वुर देखिए अल्लाह ताला कैसे कहता है, मसफूफतन, बहुत तरीके से जो है ना वो लगे हुए होंगे, यानी अपनी मर्जी से नहीं है कि इधर एक पीस रखे उधर, बड़े खूबसूरत तरीके से गाँव तकिए अल्लाह ताला ने बिछाए हुए, तख्त के साथ भी लगे होंगे और तख्तों की सराउंडिंग में भी लगे हुए। एक सवाल है, ये जो मसफूफा है ये किस लफ्ज से बना है? ये मसफूफा, ये सफ नहीं होती, अच्छा, सफ से बना है, जी सफ जी किसको जी, कहते हैं, सीधी कोई कहते हैं ना, जो सीधा, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सीधे तरीके से, हम्म, तरतीब से। सफ वो कहते हैं ना, सफे सीधी कर ले, जी जी जी, नमाज में कहते हैं ना सफे सीधी कर ले, हाँ जी, सफे सीधी करके क्या एक तरतीब पे ले आए, तरतीब से रखे होंगे, मेरा मतलब नहीं है सर, बड़े करीने और सलीके के साथ रखे, बड़े जबरदस्त तरीके से। अब आप तस्वुर लेते आए, जो अल्लाह ने तस्वुर शुरू किया बाग से, ऊंचे बाग है, चश्मे बह रहे, तख्त बिछे हुए, कप लगे हुए, तकिए भी लगे हुए, और आगे देखिए कितना खूबसूरत एक आखिरी बात और अल्लाह ताला ने की,
اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَزَرَابِيُّ، ذرا زَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، جی زَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، مبسوطۃ، جی کون کرے گا جی؟ سر یہ بھی 5 حرفی ہے؟ یہ 5 حرفی نہیں ہے، بہت غور سے دیکھو. سر 5 یہ بیسکلی 5 نہیں ہے، یہاں کے اوپر تجدید ہے، 6 حرفی ہے. اس کو اگر میں کھول دوں، اس لفظ کو اگر میں کھول دوں، اگر میں اس لفظ کو کھول دوں تو یہ اس طرح سے بن جائے گا. 2 یا آ جائیں گی سر آخر میں، بالکل ٹھیک ہے. 2 یا آ جائیں گی. یہ 2 یا آپس میں مل گئی اور اس میں تشدید لگ گئی. 6 حرفی ہے. تو 6 حرفی کی کیا ہوتا ہے؟ پہلے 2 کا فتحہ پھر الف، اس کے بعد جو 3 حرف ہو اس میں سے بیچ والا حرف ساکن ہو. یہ 6 حرفی ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے. زرابیو کس کو کہتے ہیں؟ غیر منصرف ہے سر. ہاں، زرابیو کیا ہے؟ سر مبسوط مسند کا مطلب یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے، اور زرابیو کا جو واحد ہے وہ ہے زربن. زربیون اس کا واحد جو ہے وہ ہے زربیون. زربیون کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ سر مسند کو کارپیٹ. کون سی مسند؟ فیض احمد فیض والی مسند پہ بٹھائے جائیں گے، وہ والی مسند. سر سر یہ کارپیٹ کو کہیں گے سر؟ ہاں، یہ کارپیٹ کو بھی نہیں کہتے. ایک ہوتے قالین، ایک ہوتے قالین، لیکن جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی طرح، ان کے گھر پہ قالین نہیں ہوتا. ان کے گھر پہ کیا ہوتے ہیں؟ غالیچے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غالیچے. سر غالیچے. غالیچے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جس میں پیر ڈالو پیر دھس جائے، سر وہ غالیچے ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں تو جو آپ جیسے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر پہ غالیچے بھی نہیں ہوتے. ان کے گھر پہ بڑے بڑے موٹیوز لگے ہوئے ہوتے ہیں. 1-1 میٹر کے 2-2 میٹر کے ماربل کے سلیب ہوتے ہیں، اس میں موٹیوز لگے ہوئے ہوتے ہیں. موٹیوز سے بڑے خوبصورت ڈیزائنز بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں سے جن کے پاس جتنا مال ہے وہ پھر اس کے اندر کچھ بہت سارے لوگ اس میں ڈائمنڈ اور چاندیاں بھی لگا دیتے ہیں. موٹیوز ہوتے ہیں. یعنی جیسے جیسے انسان ترقی کرتا رہے گا اس کے معنی کو اور لاتا رہے گا. یہ کسی زمانے میں فیض احمد کی مسند چلتی تھی، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو قالین میں لے آئے، پھر لوگ غالیچے میں لے آئے، آج مجھ جیسا آدمی اس کو موٹیوز میں بھی لے آئے. ٹھیک ہے نا؟ اب تصور دیکھیں کیسا ہے. تصور آپ دیکھیں کیا خوبصورت اللہ نے پکچر پیش کی ہے اس صورت کے اندر. کچھ بھی نہیں ہے. عربوں کے لیے اس زمانے کے عرب کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے شروع کے ٹکڑے کے اندر، پہلے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے چہرے بہت بجھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی محنتیں کرتے رہے، تھکتے رہے، وہ سمجھتے رہے وہ بڑا زبردست کام کر رہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی کہا ہے نا کہ وہ لوگ ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر کام کریں گے اور سمجھیں گے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور پتہ چلے گا ان کے کاموں کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو بھی کام ہے، آپ کا جو بھی عمل ہے، اس عمل کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں کیا اس کا حکم آپ کو اللہ سے ملا ہے کہ نہیں ملا. اگر ایسا کام جس کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہی نہیں ہے، وہ کام آپ کرتے ہیں اس کا کچھ حاصل نہیں. دوسری بات یہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ تو 2 بنیادی چیزیں بھی، اور تیسری چیز ہے آپ کا اخلاص. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو آپ کے عمل میں کوئی وزن ہے.
ادروائز پھر آپ کا کوئی جو وزن اعمال ہے وہ پھر آپ کی اعمال ہی ہیں اور آپ کی خواہشات ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی بھی عمل ہے اس کی بنیادی کنڈیشن اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہو، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور تیسری چیز آپ کا اخلاص. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو آپ کا ہوگا وزن، باقی کوئی اس کا وزن نہیں ہے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دہکتی ہوئی آگ میں پھونکا جائے گا، ان کو پینے کے لیے جو ہے وہ کھولتے ہوئے سخت چشمے میں سے پانی دیا جائے گا. ان کا جو کھانا ہوگا وہ کھانا کیسا ہوگا؟ وہ صرف جھاڑیاں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا، نہ ان کی بھوک مٹے گی نہ ان کو کوئی فائدہ دے گی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک نقشہ پیش کرتا ہے، اور اس نقشے میں اللہ تعالیٰ نے نہ کھانے کا ذکر کیا نہ پینے کا ذکر کیا، کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اس دنیا میں خواہش ہے. ہر انسان کی خواہش ہے میرا گھر ہو. سچ سچ بتائیے گا، ہر آدمی کی پہلی دوڑ دھوپ کیا ہے؟ مجھے بتائیے. جہاں اس نے 2 پیسے کمائے اس کا پہلا مشن کیا ہوتا ہے؟ سر مجھے بتائیے. میرا گھر ہو. ایسے ہی ہے، کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا یہ مشن ہو کہ مجھے آج تنخواہ ملے گی کل میں جو ہے نا مسجد بناؤں گا یا یتیم خانہ بناؤں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر آدمی کی جو پہلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک گھر ہو، اور ساتھ ساتھ وہ گھر کیسا ہو اس کی اپنی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام پیش کیا ان نیک لوگوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے چہرے بہت حشاش بشاش ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو. بہترین گھر ہوں گے ان کے، جس جگہ پہ رہ رہے ہوں گے وہ ایسا مقام اللہ نے بتایا کہ اس میں اونچے باغ ہوں گے. نہ صرف اونچے باغ ہوں گے، اس کی سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ نہریں بھی بہ رہی ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اندر کا اسٹرکچر بھی بتا دیا. باہر کا صرف اسٹرکچر نہیں بتایا، اندر کا اسٹرکچر بھی بتایا کہ جس جگہ میں بیٹھے ہوں گے وہ کچھ چھوٹے موٹے بستر نہیں ہوں گے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے. مجھے بتائیے جو بادشاہوں کا تصور ہوتا ہے یا بادشاہ کے محلات کا تصور ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے. اونچے اونچے تخت ہوتے ہیں، گاؤں تکیے لگے ہوتے ہیں، زبردست غالیچے بچے ہوتے ہیں یا موٹرز بنی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے بنایا ہے جی؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے بھی نہیں یہ اس بنایا. بارے میں تو ہے نا کہ فرق تر آزمائش کی عبادت تو اس کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ آزمائش. خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اصل چیز جو اللہ کا مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرے. آپ اللہ کی توحید کو بلند کرے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش کرے. یہ آپ کا آبجیکٹو ہے، یہ آپ کا مشن، باقی کچھ نہیں. عبادت اسی کا حصہ ہے، ورنہ تو عبادت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اگر اللہ کہے، اگر اس آیت کو میں صرف اتنا ہی لے لوں، مجھے سورہ زاریات کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا اللہ نے انسانوں کو جنوں کو مگر یہ کہ اس کی صرف عبادت کریں. تو پھر عبادت تو کیا ہے؟ میں بولوں گا صرف نماز پڑھنی ہے، مجھے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. 17 رکعتیں ہوتی ہیں فرض کی، ایک کے اندر اگر میں 5 منٹ بھی لے لوں تو 85 منٹ 90 منٹ 1.5 گھنٹہ بس. دیٹس اٹ. روزے تو میں رکھوں گا سال میں 1 دفعہ. حج تو میں اس وقت کروں گا، حج تو میں اس وقت کروں گا جب میرے میں استطاعت ہوگی. زکات بھی میں اس وقت دوں گا جب مجھ میں حمید صاحب میں اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. جی سر. یہ اس آیت کا مطلب آپ نے یہ لیا کہ وہ عبادت کے لیے پیدا کی گئی. میرا خیال میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے بندے بنیں گے تو اس پہ ساری. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا معنی صرف عبادت کا معنی عبادت نہیں ہے. اس کے اندر بیسیکلی بندہ نہیں بننا، آپ نے اللہ کا غلام بننا ہے، اللہ کو اپنا آقا ماننا ہے. اور غلام کیا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے، جو آقا کہتا ہے وہی کرتا ہے. اور آقا نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اصل کام کیا کرنا ہے، اس کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے. مجھے بتائیں تمام انبیاءوں نے کیا کام کیا؟ صرف اللہ کی حاکمیت کے لیے کام کیا. اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، دیٹس اٹ. اور کوئی کام نہیں کیا. چنے ہوئے خاص لوگ تھے، کتنی مشکلیں سے زندگی گزاری سب نے.
کتنے کتنے ٹف ٹائم گزارے. سیدنا نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی. 950 سال کہنا آسان ہے سر. 950 سال ہماری تو جانیں نکل جائیں. 950 سال 9.5 دن میں تھک جاتے ہیں. کوئی ہم سے 4 سوال کر لے, 6 سوال کر لیتا ہے تو ہم تھوڑا الجھ جاتے ہیں کہ یار آپ اتنے سوال کرتے ہیں, آپ پڑھ لیا کریں, پڑھ کے آیا کریں, دیکھ لیا کریں. 950 سال انہوں نے تبلیغ. سر جی صرف اور صرف آبجیکٹو یہ تھا آپ کے ساتھ ان آیات کو کرانے کا کہ آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ہم نے چیزوں کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. اس سے جب تک ہم پڑھیں گے قرآن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت زیادہ نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں بہت کم ایسی آیات ہیں جو ٹوٹلی جملہ اسمیہ پہ بیس کرتی. کیونکہ قرآن مجید کی اکثر آیات ایسی ہے کہ جس کا ایک حصہ جملہ اسمیہ پہ مشتمل ہوتا ہے, دوسرا حصہ جملہ فعلیہ میں. لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم جتنی قرآن سے آیات کو, قرآن سے مرکبات کو استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں گے. آج اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ صورت بھی رکھی ہے. میں ایکسرسائز ایک آپ کے لیے میں نے بنائی ہے صرف اس مرکب کے حوالے سے, اور آپ نے اس مرکب کے حوالے سے جو کام کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کی وسعت, اس کا اعراب, اس کی جنس, اس کا عدد بتائیں. اور کوشش کیجیے گا کہ کہیں اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے جہاں کو لگتا ہے کہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے یا کوئی اس قسم کا ہے تو کوشش کریں. میں نے ویسے کچھ جگہوں پہ تو لکھے ہوئے, لیکن اگر آپ بھی کوشش کریں تو آپ اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تو اس کا معنی ضرور لکھیں اور اس کا ترجمہ کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسرا مرکب کو شروع کریں گے. بہت آسان ہے وہ بھی مرکب, اور بس آہستہ آہستہ ہم مرکبات شروع کرتے رہیں گے اور مرکبات کو پھر ہم جملوں کے ساتھ جوڑتے رہیں گے, اور پھر جہاں جہاں ہماری قرآن کی آیت آئیں گی ہم اس کو قرآن کے ساتھ آیت کے ساتھ جوڑتے رہیں گے. ایک ریکویسٹ میں نے آپ سے ڈے 1 سے کی ہے, اگر آپ لوگ اس کو کریں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے. بہت جلد بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. مصحف کو استعمال کرنا شروع کریں. جو کچھ آج تک پڑھا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں, اس کو ڈھونڈیں, پینسل سے نوٹ کریں. پھر نیکسٹ ڈے نیکسٹ کلاس جب نیکسٹ کلاس ہو پھر اسی پیج کو دیکھیں دوبارہ. ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو مل گئی ہو, اس طرح سے کریں, چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں صرف خیر اور خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.